بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ یہ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 8 سے لے کر 21 تک۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرشتوں کی 3 صفت کی یا 3 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمایا، صف بنانے والے فرشتوں کی قسم، اور جو فرشتے ڈانٹنے والے ہیں، کس کو ڈانٹنے والے ہیں آج اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ تو اجمال تھا، اسی کی تفصیل آج آئے گی انشاءاللہ۔ جو شیاطین باتوں کو چرانے کے لیے، سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو جو فورس وہاں لگی ہوئی ہے آسمانوں پر کہ یہاں ملائے اعلیٰ فرشتوں کے جو مشورے ہوتے ہیں، جو اللہ انہیں آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، یہ زمین پر برپا کرنا ہے تمہیں، یہ چیزیں تمہیں زمین میں جا کے کرنا ہے، تو جو وہ وہاں مشورہ کرتے ہیں ملائے اعلیٰ پر، جو مجلس ان کی ہوتی ہے، تو یہ شیاطین کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے ہر جگہ جانے کی، یہ طاقت اللہ نے ان کو دی ہے۔ وہ جا کر آسمانوں کے قریب کان لگا کر باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ فرشتے انہیں ڈانٹ کر، دحوراً آگے آ رہا، دحوراً انہیں ڈانٹ کر، ذلیل کر کے، اور شہاب ثاقب یعنی چمکتے ہوئے ستارے کو لے کر انہیں مار بھگاتے ہیں۔ یہی مطلب ہے والزاجرات زجراً کا، آگے اس کی تفصیل آتی ہے۔ انہیں دھتکارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، دور بھگاتے ہیں، پھٹکار لگاتے ہیں، اور جب نہیں مانتے تو پھر شہاب ثاقب کے ذریعے سے انہیں بھسم کر دیتے ہیں،
دیکھتے نہیں کبھی کبھی ستارے ٹوٹتے ہیں، بہت تیز شعلہ جو ہے دوڑتا ہے، وہی ہے شہاب ثاقب۔ ثاقب مانے چمکنے والا، بہت سے لوگ نام بھی ہوتے ہیں ثاقب۔ ثاقب مانے چمکنے والا، روشن، اور شہاب کے معنی ہے ستارہ۔ وہ ستارہ جو ٹوٹ چکا ہو، اپنے مرکز سے نکل چکا ہو، مارنے کے لیے جب اسے پھینکیں گے تو وہاں سے چل پڑے گا نا، اس کا ایک حصہ مارتے ہوں گے یا جو بھی شکل ہوگی بہرحال۔ فالتالیات ذکرا، اسی طریقے سے ذکر کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ وہی لے کر کون آتے ہیں؟ فرشتے ہی آتے ہیں نا۔ قرآن لے کر کون آیا؟ فرشتے لے کر آئے، جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ تو ذکر کرنے والے یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، جہاں بھی ذکر آتا ہے قرآن میں اس سے اکثر جگہ قرآن مراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو کیا کہا اللہ نے؟ ذکر۔ ذکر مانے یاد دلانا۔ تو اللہ کی سب سے زیادہ یاد دلانے والی کتاب یہی، جو ایک ایک آیت میں اللہ ہی کی بڑائی اور کبریائی اور عظمت آپ کو اس قرآن میں ملے گی۔ اسی لیے جو عظمت اللہ کی قرآن پڑھ کر انسان کے دل میں آتی ہے وہ کسی اور کتاب کو پڑھ کر آ ہی نہیں سکتی۔ فالتالیات ذکر، اب وہ اہم بات کیا تھی؟ ان الہکم لواحد، تم سب کا الہ، آیت نمبر 3 ہے، تم سب کا الہ ایک الہ ہے، ایک ہی الہ، معبود سب کا وہی ہے، کوئی اور نہیں، کوئی اور اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے سامنے انسان جھکے، وہ الہ واحد ہے۔ وہ کون ہے؟ پھر اللہ نے الہ واحد کا تعارف کرایا، وہ رب السماوات ہے والارض ہے وما بینہما ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، جو آسمانوں کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، چلانے والا ہے۔ اسی طریقے سے زمین پر جو زمین کو بنانے والا اور چلانے والا ہے، اسی طریقے سے آسمان میں اور زمین میں، یا آسمان پر اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ والارض وما بینہما، اور ورب المشارق، اور جہاں جہاں سے سورج اور ستارے نکلتے ہیں وہاں سے ان کو نکالنے والا اس کا بھی رب وہی ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں، آیت نمبر 6 اور 7 فرمایا انا زینا السماء الدنیا۔ اور کون ہے اللہ؟ سنو، یہ اللہ کا تعارف چل رہا ہے۔ سب سے پہلے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھایا، پھر اپنا تعارف پیش کیا کہ ہم کون ہیں۔ تم سے گفتگو کرنے والا وہ کس طاقت کا مالک ہے، وہ ہے کون؟ وہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کا نظام چلا رہا ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم ہی ہیں جنہوں نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے۔ رات میں کیسے خوبصورت یہ آسمان معلوم ہوتا ہے۔ آپ اگر فرصت میں ہوں اور باہر لیٹے ہوئے ہوں، دیکھیے نا ذرا آسمان کا سما، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں وہ کرنے والے ہم ہیں۔ اس کو کیا کس نے ہے اتنا حسین اور خوبصورت؟ وہ ہم نے مزین کیا ہے، ہم نے خوبصورت بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ بزینت الکواکب، کواکب مانے سیارے، ستارے، ستاروں سے اسے مزین کر دیا، ہم نے ہی کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ ایک مقصد تو ستاروں کا ہے کہ آسمان کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا، اس چھت کو جو آپ کو یہاں سے نظر آتی ہے جی، اور دوسرا مقصد ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر شریر شیطان سے حفاظت کا یہ ستارے ذریعہ ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں شیاطین تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انہی ستاروں کے ذریعے سے انہیں مار بھگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لا يسمعون، آج کیا ہے؟ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وہ سن نہیں پاتے ہیں۔ سمع کے معنی سننے کے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے اس شخص کی تعریف سن لی جس نے جہاں سے اور جب بھی اللہ کی تعریف کی، یہ مطلب ہے سمع اللہ، اسی سے ہے لا يسمعون، اسی سمع اللہ سے ہے۔ لا يسمعون، نہیں سن پاتے ہیں وہ کس کی باتیں؟ الی الملأ الاعلی، ملأ اعلی پر جو مشورے ہوتے ہیں فرشتوں کے آپس میں اللہ کے احکامات کے بارے میں، زمین پر نافذ کرنے کے بارے میں۔ بھائی بہت بڑا نظام ہے، اللہ نے یوں ہی نہیں کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ سب کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اللہ اس کے محتاج نہیں ہیں، ان کو تو خود اللہ ہی سنبھالتے ہیں۔ جیسے ہمیں اور آپ کو اللہ نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں، ہم اور آپ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں،
لیکن کنٹرول ہر ایک کا کس کے قبضے قدرت میں ہے، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی نظام ہو، کنٹرول تو سب کا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب جس چیز پر چاہے اپنی مرضی سے واقعات اور حادثات وہ خود ڈال دیتا ہے، بیماری یا جو کچھ بھی چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، تمہارا ہوا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لا يسمعون، وہ سننے نہیں پاتے ہیں، کون؟ شیطان مارد، وہ جو شریر قسم کے شیطان ہوتے ہیں، سرکش قسم کے جو شیطان ہوتے ہیں، وہ سننے نہیں پاتے ہیں۔ کیا؟ الی الملأ الاعلی، ملأ اعلی، جو جماعت وہاں مشورہ کرتی ہے، بیٹھتی ہے، آپس میں کچھ بولتی ہے، آسمان کی باتیں، غیب کی باتیں جو نافذ کرنا ہے زمین پر، جسے وہ چرانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ چرا کر کے یہاں کاہنوں کو بتائیں، تو یہاں وہ بیٹھ کر کے آسمانی باتیں بتانا شروع کریں، لوگوں کو بیوقوف بنائیں، اس لیے وہ جاتے ہیں۔ ایک آدھ بات کبھی چرا لیا تو اس میں یہاں کے لوگ، یہاں کا جو کاہن ہے، جو نجومی بیٹھا ہوا ہے، اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے اور ملا کر کے لوگوں کو اسی کے ذریعے سے الو بنا رہا ہوتا ہے، بیوقوف بناتا ہے۔ فرمایا لا يسمعون، وہ سن نہیں پاتے ہیں، الی الملأ الاعلی، ملأ اعلی کی بات۔ ملأ اعلی، ملأ مانے مجلس، اعلی مانے بلند، اوپر کی جو مجلس ہو رہی ہے، ملأ مانے جماعت، مجلس، اعلی مانے اوپر، بلند۔ تو بلندی پر یعنی فرشتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سن نہیں پاتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور انہیں مارتے ہیں ہر جانب سے۔ جو فورس وہاں پورے آسمانوں پر اللہ نے لگا رکھی ہے، ہر طرف سے کسی بھی طرف وہ جا نہیں پاتے ہیں۔ کون؟ شیطان مارد، سرکش شیطان۔ من کل جانب، اچھا یہ وہ جو لفظ ہیں سب آپ سمجھ رہے ہیں، کلی بھی، کل مانے سب، اور جانب مانے طرف، اس جانب آؤ اس جانب آؤ، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے بھائی اردو میں بولے جاتے ہیں۔ بعض ہی الفاظ مشکل آتے ہیں، ورنہ قرآن میں بہت سے لفظ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پہلے سے علم ہے۔ تو فرمایا وَيُقْذَفُونَ، جیسے یہ نیا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں مارنا، پھینک کر کوئی چیز کسی کو مارنا، تو وہ سیارے پھینکتے ہیں، اسی کو وَيَقْذَفُونَ کہتے ہیں، اقذف۔ من کل جانب، ہر جانب سے، کسی بھی جانب وہ جا نہیں پاتے ہیں۔ دحوراً، دھتکارتے ہیں انہیں، یہ ہے والزاجرات زجراً، انہیں ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں اور مار بھگاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے یعنی شیطان مارد کے لیے ایسا عذاب ہے جو واصب ہے، یعنی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب تو آخرت میں ان کے لیے ہے۔ یہ عذاب جو انہیں مار بھگانے کا ہے وہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ ایسے شیطانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ بھائی جناتوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے انسان ہوتے ہیں، ویسے جنات میں بھی اچھے بھی جن ہوتے ہیں اور برے بھی جن ہوتے ہیں۔ بھائی یہی دو مخلوق تو ہیں جن کا حساب ہے، کون؟ جنات اور انسان۔ وما خلقت الجن، پہلے اللہ نے انہی کا تذکرہ کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے میرے سامنے جھکے ہیں، اپنے ارادے سے۔ اچھا، دحوراً، دحوراً کے معنی ہیں انہیں ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، مار بھگاتے ہیں، دور کرتے ہیں، ابعاد، بعید کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، دحوراً۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے لیے یعنی شیطانوں کے لیے عذاب واصب، ایسا عذاب ہے جو واصب دائم، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر یہ کہ جو شیطان کبھی کوئی چیز سن لیتا ہے، خطف الخطفۃ، کوئی چیز وہاں کی ذرا سی بھنک اسے لگ گئی تو پھر اسے اچک لیتا ہے۔ خطفہ مانے اچک لینا بات کو، خطف الخطفۃ، اسے اچک لیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ فرشتے، کیا کرتے ہیں اسے جب اچک لیا کوئی بات اور لے کر بھاگا جلدی زمین کی طرف تاکہ کاہنوں کو جلدی سے بتا دے، تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اتباع، اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے لگنا،
پیچھے چلنا، کسی کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے فَأَتْبَعَهُ، اسی سے ہے، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کون؟ شہاب ثاقب، چمکتا ہوا ایک ستارہ اور شعلہ زن، بھڑکتا ہوا ایک ستارہ جو آگ کے مانند ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ کر اسے وہیں بھسم کر دیتا ہے، اور اس بات کو لے کر جا نہیں پاتا ہے نجومیوں کے پاس، ایسا سخت پہرا لگا ہوا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب، چمکتا ہوا ستارہ۔ شہاب ثاقب مانے چمکتا ہوا ستارہ، شہاب کے معنی ہے ستارے کے، ثاقب کے معنی ہے روشن اور چمکتا ہوا۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ، دیکھیے جو ستارہ ٹوٹتا ہے تو چمکتا ہوا نہیں ہوتا ہے، بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور وہ کسی پر گویا ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ شہاب ثاقب۔ فاستفتہم، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے پوچھئے، اسی فتویٰ سے ہے یہ، استفتی فتویٰ لینا، اسی سے ہے فاستفتہم۔ فاستفتہم مانے ذرا ان سے فتویٰ لیجئے، ان سے استفسار کیجئے، ان سے پوچھئے، کس سے؟ جو آپ کے سامنے کافر ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے، قرآنی پروگرام کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ان سے ذرا پوچھئے ایک بات۔ فاستفتہم، کیا بات پوچھو اے پیغمبر؟ اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کہ تم جو یہ لوگ پیدائش کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں، یا جو مخلوق ابھی اوپر ہم نے ذکر کی ہیں وہ زیادہ مضبوط مخلوق ہے؟ وہ کون ہے؟ آسمان کا تذکرہ ہوا، زمین کا تذکرہ ہوا، فرشتوں کا تذکرہ ہوا، جی اجنہ جناتوں کا تذکرہ ہوا، جو بہت طاقتور مخلوق اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے۔ تو ان کا جو ہے دوبارہ بنانا جو آپ کے سامنے ہیں، جن کو آپ دعوت توحید دے رہے ہیں، دعوت آخرت دے رہے ہیں، ان کا دوبارہ بنانا زیادہ مشکل کام ہے، یا یہ کہ جو مخلوق ابھی ہم نے اوپر تذکرہ کیا، آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، ان کا بنانا بڑا کام ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر عقل مند ذرا بھی عقل رکھتا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی آسمان کا بنانا انسان کے بنانے سے بڑی بات ہے، جی زمین کا بنانا، ایسی زبردست زمین جس سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، دوا ہو، غذا ہو، لباس ہو، کہاں سے نکل رہی ہیں؟ اللہ نے اس زمین میں عجیب خصوصیت رکھی ہے، ساری چیزیں اور ساری ضرورتیں ہماری کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ اسی زمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، اے لوگوں کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا ہے؟ کس کے لیے؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی یہ زمین کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ جب تک زندہ رہتے ہیں کہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اسی زمین سے۔ ساری چیزیں اللہ نے ہماری ضرورت کی سب اسی زمین میں رکھ دی ہیں، ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ زمین ہی میں۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ احیاء، زندوں کے لیے بھی کافی ہے یہ زمین، اور مردوں کے لیے بھی یہی زمین کافی ہوتی ہے۔ اسی زمین ہم نے ایسا فرش بچھا دیا ہے، ایسا بھی کوئی فرش ہوگا؟ اللہ اکبر، کہ ساری ضرورتیں جب تک اوپر ہیں پوری کر رہا ہے اللہ، اور جب چلے گئے تو زمین اپنے اندر لے لیتی ہے ہم کو۔ فرمایا فاستفتہم، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، اہم اشد، ان کا بنانا زیادہ بڑا کام ہے، خلقاً، خلق پیدائش کے اعتبار سے، ام من خلقنا، یا ان مخلوقات کو پیدا کرنا جن کو ہم نے پیدا کر دیا ہے، اور اوپر جس کا بیان ہوا ہے کیا کیا؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے، اسی طریقے سے جنات اور فرشتے۔ فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ، کتنے مضبوط فرشتے ہیں، فرشتے کتنی مضبوط مخلوق ہیں، اور پر والی مخلوق ہیں۔ سورہ اس سے پہلے والی، اس سے پہلے سورہ یاسین سے پہلے جو سورت گزری اس میں اللہ نے بتایا فرشتے پر والی مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے پر دیا ہے جس سے وہ اڑتے ہیں۔ کسی کو مثنا 2 پر ہے، ثلاث کسی کو 3 پر اللہ نے دیا ہے، ورباع کسی کو اللہ نے 4 پر دیا ہے، یزید فی الخلق ما یشاء کسی کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ پر عطا کیے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو 600 پر اللہ نے عطا کیا، اور جب قوم لوط کو تباہ کرنے کا حکم ہوا تو ایک ہی پر کے اوپر پوری بستی کو اٹھا لے گئے، پوری بستی اٹھا کے لے کے چلے گئے آسمان کے قریب، وہ وہیں سے اٹھا کے پلٹ دیا، اور اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے پانی کی بارش نہیں برسایا ان پر، پتھروں کی بارش برسائی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھروں کی بارش برسا دی، اور ہر مجرم پر
پتھر کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا. ایسے طاقت والے ہیں ہم، جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر چھڑا نہیں سکتا کوئی. تو یہ فرشتے کتنے طاقتور مخلوق ہیں، خاص طور سے جبریل. اللہ نے ان کی بڑی تعریف کی جبریل علیہ السلام کی. جگہ فرمایا قرآن میں ذی قوہ، بہت قوت والا فرشتہ ہے. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک سب سے اونچا مقام جبریل کا ہے. مطاع ثم امین، جبریل ہر ایک کا مطاع ہے، سب اس کی اطاعت کرتے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں سب اسی کی اطاعت گزار ہیں اور سارے لوگ اس کے مطیع ہیں، اور وہ سب کا مطاع ہے. جس کے پیچھے لوگ چلیں اسے مطاع کہتے ہیں، جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں انہیں مطیع اور فرما بردار کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اوپر امن خلقنا، یا ہم نے جو اوپر مخلوقات بیان کی ہیں وہ زیادہ پیدا کرنا ان کا بڑی بات ہے، یا ان چھوٹے سے انسان کو جس کو ہم نے مٹی سے بنا دیا ہے ان کا پیدا کرنا دوبارہ بڑی بات ہے. ہر انسان کہے گا آسمان و زمین جیسے مخلوق کا پیدا کرنا بڑی بات ہے ایک چھوٹے سے انسان کو پیدا کرنے سے. تو بتاؤ آسمان و زمین اللہ نے بنا کے تیار کیا ہے کہ نہیں؟ سامنے ہمارے موجود ہے. ایسی زبردست زمین اور ایسا آسمان سب موجود ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. تو اللہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر اس انسان کو زندہ کریں گے، یہ بات انسان کیوں نہیں مانتا اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت کیوں نہیں دیتا کہ ہم دوبارہ جب زندگی ہے، جب حساب و کتاب ہے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. بھائی اگر تیاری انسان نہیں کر رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دوبارہ زندگی کو مانتا نہیں ہے، وہ حساب و کتاب کا قائل ہے ہی نہیں. اگر حساب و کتاب کا قائل ہوتا تو اس کے عمل سے نظر آتا، عملی ثبوت دیتا. وہ فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، آیت نمبر 11. انا خلقناہم من طین لازب، یقیناً ہم نے ان کو، یعنی جو آپ کے سامنے ہیں اے پیغمبر، جن کو آپ دعوت توحید دے رہے ہیں، جو ڈائریکٹ آپ کے مخاطب ہیں، اس لیے کہ آپ تو پیغمبر قیامت تک کے لیے ہے نا. قیامت تک کے لیے اب پیغمبر کون ہے، کس کی رسالت چلے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی رسول نہیں آئے گا. پھر آپ کا نائب کون ہے؟ آپ تو دنیا میں ہے نہیں. آپ کا نائب کون ہے جو ساری باتیں سچائی کے ساتھ لوگوں کو بتائے گا؟ یہ کتاب ہے جس کو لوگوں نے کیا کر دیا ہے بھائی؟ چھوڑ رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اسی کو تو شکایت کریں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے اللہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن سے ہدایت یہ لوگ لیتے ہی نہیں تھے، جبکہ ہمارا نائب کون دنیا میں؟ یہ قرآن ہے. قرآن کا درس، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، گویا آپ پیغمبر کی مجلس میں پیغمبر ہی ہے. یہ کس کا قائم مقام ہے؟ اس پیغمبر کا نائب اور قائم مقام یہ کتاب ہے. اب اگر اس کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نمائندگی کو چھوڑ دیا. اللہ کی نمائندگی اب کون کرے گا قیامت تک کے لیے؟ جس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، جس میں کوئی آدمی تحریف ہی نہیں کر سکتا، جس کا ایک زیر و زبر بھی اوپر اور نیچے کوئی نہیں کر سکتا، ایسا محفوظ ہے. تو فرمایا انا خلقناہم، بے شک ہم نے ان سبوں کو جو آپ کے سامنے ہیں کس سے پیدا کیا ہے؟ من طین لازب. طین کے معنی آتے ہیں مٹی کے، لازب معنی چپکنے والی مٹی. آدم علیہ السلام کا مرحلہ اللہ نے بیان کیا. ایک مرحلہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 4 مرحلوں سے گزارا. نمبر 1 تراب، قرآن میں تراب بھی آتا ہے ان کے لیے. تراب کے معنی آتے ہیں خشک مٹی جس میں ابھی پانی نہ ڈالا گیا ہو، تو اسے کہتے ہیں تراب. اور پھر جب اس میں آپ پانی ڈال دیں، گارا بنانے کے لیے، کچھ بھی بنانے کے لیے آپ کو پانی ڈالنا پڑے گا. جب آپ نے پانی ڈال دیا تو ظاہر سی بات ہے اب وہ چپکنے لگے گا، ہاتھ میں لگے گی، اور جب تک سوکھی ہاتھ میں نہیں لگے گی. اسی کو کہتے ہیں طین عربی زبان میں. جب اس میں پانی ڈال دیا جائے گارا بنانے کے لیے تو اس کا نام بدل گیا. اب کیا ہو گیا بھائی؟ طین. لازم مانے چپکنے والی، اور طین مانے جس میں پانی ڈالا گیا ہو. اگلا مرحلہ آدم علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا دوسری جگہ 14ویں پارے میں. حمئن مسنون، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ایک لمبے زمانے تک پانی ڈال کر کے، تو وہ مٹی سڑ گئی، اس میں بدبو آنے لگی. اس کو قرآن نے تیسرا مرحلہ ذکر کیا، وہ ہے سڑا ہوا گارا. اللہ انسان کی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے بار بار ان چیزوں کو بیان کرتا ہے.
یہ جو سسٹم اب ہے اس کو بھی اللہ بیان کرتے ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور جو آدم کا سسٹم تھا یعنی آدم علیہ السلام کے جو مراحل تھے، جن مرحلوں سے گزر کر ایک بہترین انسان اللہ نے اس سے بنایا، ان تمام مرحلوں کو اللہ بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر انسان اپنی اصلیت کو نہ بھولے۔ تو تیسرا مرحلہ ہے حمإ مسنون، 14ویں پارے میں قال ما منعک اللہ تسجد۔ شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے روک دیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا ہمارے حکم کی وجہ سے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون۔ اس نے کہا کہ اللہ میں ایسے کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں جس کو آپ نے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ ہم نے دیکھا ہے ان مرحلوں کو، آپ نے کس سے بنایا ہے ان کو؟ ایک سڑے ہوئے گارے سے، یعنی حقیر سمجھا آدم علیہ السلام۔ اللہ نے فوراً ڈانٹ کر وہیں سے فوراً نکال دیا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو فوراً یہاں سے بلا تاخیر نکل، اب کبھی تیرا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیر سمجھنے کی وجہ سے فوراً اللہ نے نکال باہر کیا۔ بہرحال تو ایک مرحلہ آدم علیہ السلام کا کیا ہے بھائی؟ طین لازب، چپکتی ہوئی مٹی سے ان سبوں کو جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پیغمبر، ان سبوں کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، تو اس مٹی سے دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے؟ ارے بھائی پہلی بار ہم نے اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی میں چلے گئے تو دوبارہ اسی مٹی سے ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ دوبارہ بنانا تو اور آسان ہے۔ کسی کام کا پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ؟ پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ تو ہم نے مٹی سے بنا کے آدم کو ان کے اولاد کو بتا دیا ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ دوبارہ تو اور آسان ہو گیا۔ انا خلقناهم من طین لازب بل عجبت ويسخرون، اے پیغمبر آپ ان کے انکار پر تعجب کرتے ہیں، بلکہ آپ تو ان کے انکار پر اتنی کھلی بات کا انکار کر رہے ہیں کہ کون اٹھا دے گا، کون ہمیں زندہ کر دے گا؟ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے تو کیا کہتے تھے کافر؟ کون ہے جو ہمیں اٹھا دے گا؟ سورہ یاسین میں گزرا نا، ایک کافر نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور ایک ہڈی کو یوں مسلتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے اب بتاؤ اے محمد اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کر دے گا، جبکہ ایک دم چورا چورا ہو گئی ہے، گل سڑ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہیں پر فوراً قل، اے پیغمبر آپ کہیے ذرا ان سے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات عالی اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، وہی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جی بل عجبت، اے پیغمبر آپ ان کے انکار پر تعجب کر رہے ہیں کہ کیسے ایک کھلی بات اللہ کی قدرت سامنے ہوتے ہوئے پوری کائنات کو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے کیسے سنوار دیا ہے، سجا کر پیش کر دیا ہے، تب بھی ایک چھوٹی سی بات کے منکر ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم کو کون اٹھا دے گا؟ آپ تعجب کرتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ کا پروگرام جب بیان ہوتا ہے تو ان کافروں کے سمجھ میں آتا ہوتا کچھ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے، کیا باتیں محمد کرتے ہیں، دنیا کی ترقی کی باتیں نہیں کرتے، نہ جانے کہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے آنے والی ہیں، اللہ اس سے ہمیں اور سب کو ہی اس وقت سے لے کر ہوشیار کر رہے ہیں کہ یہ پلان ہے ہمارا، یہ پروگرام ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، آپ تعجب کرتے ہیں ان کے انکار پر، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ مسخرہ پن کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا وَيَسْخَرُونَ، مسخرہ پن مت کرو، اور یہ مسخرہ پن کرتے ہیں یعنی اس کو ٹھٹا اور مذاق بناتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، یہی وجہ ہے کہ اس کو چونکہ مذاق سمجھتے ہیں، اسی لیے جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی یہ پلان اللہ کا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے آگے، جب انہیں یاد دلائی جاتی ہے ساری باتیں تو لا یذکرون، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ تو مذاق سمجھتے ہیں، اس کو بہت ہلکی بات سمجھتے ہیں، ان باتوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، خاطر ہی میں نہیں لاتے، بلکہ سننے کی فرصت ہی نہیں، اس کو سننا ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں قرآن میں، وَإِذَا رَأَوْا، دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو یستسخرون، ان آیتوں کا مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو جی پتہ نہیں کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں، جو باتیں ترقی کی ہیں وہ کرتے ہی نہیں، جو باتیں ادھر ادھر کی ہیں وہی کرتے رہتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کون؟ کافر۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دیکھتے ہیں آیتاً، کوئی آیت،
کوئی دلیل جب آخرت کے اوپر دی جاتی ہے، کوئی دلیل کہ بھائی آخرت برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، اس کو دلائل سے جب سمجھایا جا رہا ہوتا ہے تو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اندر ہی اندر یسخرون، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے دل میں مذاق باتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، جب بھی کوئی آیت ان کے سامنے اور کوئی دلیل آخرت پر آتی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر سمجھایا جاتا ہے دلیل کے ساتھ، تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ یہ مذاق بناتے ہیں۔ وقالو، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وقالو ان ھذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ جو قرآن ہے نا، یہ کھلا ہوا ایک جادو ہے، جادوئی سب باتیں ہیں کہ مر جاؤ گے، سڑ جاؤ گے تو دوبارہ ایک جادو کی طرح پھر زندہ کر دیے جاؤ گے، یہ کھلی ہوئی جادو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محمد جو ہے جادوگر ہے اور بیان کیا کرتے ہیں؟ جادو کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ بھائی یہ جادوئی ہے کہ اگر کوئی مٹی سے فوراً اٹھائے اور انسان بنا دے تو جادو ہی تو کہا جائے گا، حالانکہ اللہ کا بنانا بالکل برحق ہے۔ اللہ سب کو دوبارہ پھر کھڑا کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ سب کو دوبارہ اٹھائے گا، تو اسی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کھلا وہ جادو ہے۔ تو اذا متنا، کیا ہے جادو؟ وہ یہ اذا متنا کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے۔ ایسی بات ہے، مرنے کے بعد 10 سال کے اندر اندر کیا ہو جاتا ہے انسان؟ گل کر سڑ کر مٹی میں رل مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا ہے؟ کچھ پتہ رہتا ہے اس کا؟ خود ہی وہاں تو ہڈی بھی اتنا بوسیدہ ہو چکی ہوگی کہ وہ بھی مسل دیجیے تو ختم ہو جائے گی، یہ انسان کی کیفیت ہے۔ اسی کو وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، اذا متنا، جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم تراب ہو گئے، خشک مٹی۔ ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد وہ گیلا پن بھی نہیں رہ جائے، وہ بھی چند دنوں میں ختم ہو کے کیا ہو جائے؟ ایک دم سوکھ جائے گا، سوکھی مٹی ہو جائیں گے۔ ترابًا وعظامًا، اور خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی، اور وہ بھی چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا اس وقت ہمیں اٹھا دیا جائے گا؟ وہ کون اٹھائے گا؟ تو جادوئی بات ہے، اس وقت اٹھانے کی بات کرنا جادو کی بات کرنا کہتے تھے۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم باس بعد الموت دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے؟ اور آگے کہنے لگے وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا جو ہم سے بھی نہ جانے کتنے پہلے مرے ہوئے ہیں، 100 سال 200 سال، ان کی تو ہڈیاں تک بھی نہیں بچی ہوں گی جی، وہ بھی مٹی ہو چکی ہوں گی، ان کو بھی اٹھا دیں گے؟ کون اٹھا دے گا بھائی؟ قل، اے پیغمبر آپ ان کو جواب دیجئے اور بتائیے، نعم، ہاں اٹھائیں گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اللہ اٹھائے گا بھی سب کو، اور تم ذلیل اور رسوا ہوگے اگر اس بات کو مان کر اس کی تیاری کر کے نہ مرے تو۔ تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی تمہاری مقدر ہوگی، اور اللہ تو زندہ کرے گا ہی۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، نعم، جی ہاں، ضرور زندہ کرے گا۔ ہاں، نعم کے معنی کیا ہے بھائی عربی میں؟ نعم معنی ہاں جی، ہم کہتے ہیں نا کسی بات پر ہاں، تو اس کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ نعم، جی، اللہ ضرور زندہ کرے گا۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور اس وقت جب دوبارہ تمہیں اٹھائے گا نا تو تم ان لوگوں میں ہوگے جو ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں۔ اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر جو ہے عجیب انداز سے کھینچا جا رہا ہے کہ کیا کیفیت ہوگی اٹھانے کے بعد، اور کیسے اللہ اٹھائے گا سب کو، وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے، وہ جو انشاءاللہ کل۔ آج وقت ہو گیا ہے یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔